آج کے جو جہلا ہیں، جو اہل بدعت اور اہل ضلال ہیں، جو اہل سنہ والجماعت سے خارج ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے دیکھو جی یہ کر دیا اور وہ کر دیا، مختلف باتیں کر، حالانکہ ہمیں تو وہ بات یاد آتی ہے ابو البقاء السبکی رحمۃ اللہ علیہ کی، الجاہل لا یدری ما یقول، جاہل کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سر سے کیا نکلے، وہ مفاد پرست ہوتا ہے، اس کی صبح اور شام اور ہوتی ہے۔ لوگ اس جاہل کی 3 سال زندگی کے پہلے کا مطالعہ کر کے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس کی تو شام کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو 3 سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مطلب شاتم رسول کی سزا قتل کے قائل رہے، ایک بندہ بار بار اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ آیت محاربہ کے تحت اللہ کا فتویٰ ہے کہ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو گستاخی رسول بھی بیسیکلی فساد فی الارض کرنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جو دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے، 1.5 ارب مسلمان کم و بیش دنیا میں اپنی جان، ماں باپ، سب کچھ اولاد لوٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی ناموس کی خاطر، ان لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ فلم بنا کر، یہ اگر فساد فی الارض نہیں تو اور فساد فی الارض اور دہشت گردی اور ٹیررزم کیا ہوگا؟ جی، وہ جاہل کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، یہ آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور رسول پاک کو گالیاں دینا یہ تو فساد فی الارض ہے، دہشت گردی ہے، یہ پہلے بات کہی۔ اب وہ منکرین حدیث کے ٹولے میں چونکہ آہستہ سے داخل ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ ان کی من پسند باتیں، ان کی غلاظتیں، ان کے جو فتنے، ان کی جو شرارتیں ہیں، ان میں وہ اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے۔